بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے جایا کرو۔ اور اسی سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں پر جو مینرز ہمیں سکھائے جا رہے ہیں کہ بلا اجازت، سورہ نور میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اجازت لیے بغیر کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، اور نہ ہی کھانے کا وقت تاکتے رہو، یعنی عین کھانے کے وقت پہ جانا بھی کسی کے گھر سخت ناپسندیدہ ہے۔ ہاں، اگر تمہیں کھانے پہ بلایا جائے تو ضرور جاؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو۔ تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کرنے میں نہیں شرماتا۔ حضرت زینب کے نکاح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو ولیمے کی دعوت دی تھی صحابہ کو، تو وہ وہاں پر ہی حجرے میں تھی، اور ایک طرف پردے میں حضرت زینب بیٹھی ہوئی۔ اب وہ صحابہ جو تھے وہ کھانا کھانے کے بعد بھی وہاں بیٹھ کے باتیں کرنے لگے، تو اس پر جو ہے ایک تو یہ کہ پردے کی یہ آیات نازل ہوئی کہ بغیر اجازت داخل نہیں ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ کھانا کھا لیا تو اب چلے جاؤ۔ یہاں ہمیں بہت خوبصورت مینر سکھایا گیا ہے، اور وہ یہ کہ جب دعوت پر آپ جاتے ہیں کسی کے گھر تو بہت لیٹ نائٹ تک نہ بیٹھے رہیں، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میزبان جو ہے، خاص طور پر جو خواتین ہوتی ہیں، بہت تھکی ہوئی ہوتی ہیں، سارا دن وہ اس دعوت کے اہتمام میں لگی رہتی ہیں، اور اس کے بعد پھر بھی مہمان بیٹھے، اور مردوں کو تو شاید اس چیز کا احساس نہ ہو، اندازہ نہ ہو، کیونکہ وہ شاید فزیکلی اس طرح نہیں تھکے ہوتے، تو وہ کھانے کے بعد اب بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کاوے کے لیے پکار اٹھتی ہے تو کبھی چائے کے لیے، اب ذرا چائے بنا دیں، اب چلیں کعوہ بنا دیں، اب بیٹھے ہوئے ہیں دوبارہ تو ایک دور اور پھر تھوڑا کسی میٹھے کا ہو جائے، اور وہ برتن پہ برتن بھرتے چلے جاتے ہیں، اور خواتین بیچاری صبح سے جو لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ بہت تھک چکی ہوتی ہیں۔ تو یہ مینرز ہمیں سکھائے گئے ہیں، کھانے کی دعوت پر آپ گئے ہیں، یا تو یہ کہ آپ گھر والوں کے ساتھ مل کے کام کریں، اور جلد از جلد جیسے آپ اپنے کسی ایسے گھر میں جاتے ہیں جہاں آپ کر سکتے ہیں تو کریں، ان کو کمفرٹیبل رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر نہیں تو پھر مت بیٹھے رہیں وہاں پر، ان کو بھی آرام کا موقع دیں۔ مہمان کو رحمت رہنا چاہیے، زحمت نہیں بننا چاہیے، یاد رکھیے۔ تمہارے نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے لیے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں کسی کام سے باہر گیا، اور یہ چھوٹے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت ہی رہتے تھے، تو جب واپس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس کے گھر کے آگے پردہ ڈال لیا تھا، اور فرمایا کہ انس پردے کی آیت نازل ہوگی، آج سے بعد تم اجازت کے بغیر اندر نہیں آنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ پردے کی آیات جو ہیں اس وقت نازل ہوئی تھی۔ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ ہر بات کا علم رکھتا ہے۔ اور پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ وہ تمام ازواج جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، ام المومنین ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے کسی کو بھی ان سے نکاح جو ہے وہ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کی میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک یعنی غلام گھروں میں آئیں۔ یہاں پر پھر جو ہے وہ محرم رشتے بتا دیے گئے ہیں، جن کے پاس سامنے آپ گھر میں جو عام آپ کی زینت ہوتی ہے اس کا اظہار کر سکتے ہیں، یعنی جو آپ کوئی ایکسٹرا، آپ کو کوئی اوپر کپڑے پہننے کی، وہ گاؤن شون پہننے کی اور اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا جو ہے وہ بہترین اجر کا باعث ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میں آپ پر کتنا درود بھیجا کروں، میں دعا مانگوں تو اس میں کتنا درود آپ پر بھیجا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جتنا، مطلب 10%، مفہوم ہے یہ حدیث کا۔ تو اس نے کہا اگر میں اس سے زیادہ کر لوں، تو آپ نے کہا بہت اچھی بات ہے، پھر اور بتایا، پھر اور کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ اس نے دعا کا پورا حصہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود کے لیے ہی مختص کر دیا۔ تو پھر اب جب آپ درود پڑھتے ہیں اور آپ اپنے لیے دعا کوئی اور نہیں مانگ سکتے نا، تو یقین کیجئے کہ اس درود ہی کی جو برکت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ تمام انکہی دعائیں بھی آپ کی پوری کر لیں گے، جو آپ کے دل کی
آئے جو آپ زبان سے نہیں کہہ پا رہے، تو وہ بھی انشاءاللہ باذن اللہ قبول ہوں گی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میرا تذکرہ سنا اور مجھ پر درود نہ بھیجا اس نے جنت کا راستہ گم کر دیا۔ فرمایا کہ وہ بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے خوشخبری سنائی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمت نازل کرتے ہیں، اور جو سلام بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان پر سلامتی نازل کی جاتی ہے۔ زمین پر کچھ فرشتے جو ہیں وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تو آپ درود پڑھیں گے، آپ کا سلام درود جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیا جائے گا۔ اور کتنی ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو پھر کیوں نہ ہم ان کو تحفہ بھیجیں درود کا، اور پھر فرشتے ہمارے نام کے ساتھ وہ اللہ کے اذن سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وہ پہنچائیں بھی، ہے نا۔ ہمارا دل چاہتا ہے نا، جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے ہم اس کو تحفہ دینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کے سامنے ہمارا ذکر ہو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے۔ جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ یعنی کسی مومن کو، مومن مرد ہو یا مومن عورت، اس کو تکلیف دینا، اذیت دینا، کسی بھی قسم کا اس کے اوپر الزام لگانا، بہتان لگانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور ہم ایسے رگید دیتے ہیں نا دوسرے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو، یاد رکھیے وہ کوئی بھی ہیں، وہ کوئی بھی ہیں، ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم ان کی ٹرولنگ کریں، میڈیا ٹرولنگ کریں، یا ہم کسی طریقے سے بھی ان کو جو ہے وہ تکلیف کا باعث بنے، ہم نہ بنے، ہماری طرف سے نہ ہو ایسا کچھ بھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ سورہ نور اور سورہ احزاب کی یہ آیت پڑھنے کے بعد مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں تو پردے کا حکم ہی نہیں ہے۔ قرآن میں کہاں لکھا ہوا جی پردے کا؟ پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے۔ صاف واضح آیات ہیں، اور یہاں جو لفظ آ رہا ہے نا وہ جلباب کا آ رہا ہے۔ جلباب جو ہے خمار ہوتا ہے، خمار بھی ڈھانپنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، خمار اور جلباب کہتے ہیں وہ چادر، بڑی چادر جو اوپر سے نیچے ڈالی جاتی ہے، گویا جیسے پہلے زمانے میں گھونگھٹ ہوتے تھے نا سروں سے ڈال کر جو اوپر سے لٹکا لیے جاتے تھے کہ چہرہ چھپ جاتا تھا، تو یہ وہ ہے۔ اب آپ اس طرح گھونگھٹ ڈال کے تو آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو اگر آپ ویسے گاؤن پہن لیتے ہیں اور اپنے چہرے کو کور کر لیتے ہیں تو، اور اپنی زینت کو چھپاتے ہیں، تو یہ بھی جائز طریقہ ہے۔ اب اس میں مختلف طریقے ہیں، مختلف کلچرز میں پردے کے مختلف انداز ہیں، لیکن اس میں جو بیسک کانسیپٹ ہیں وہ متاثر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پردے کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ متاثر نہ ہو، باقی آپ بڑی چادر کے ساتھ اپنے آپ کو ایسے کور کر کے کمفرٹیبل رہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کھلے گاؤن میں رہ سکتے ہیں کمفرٹیبل، حجاب کے ساتھ، سکارف کے ساتھ، ماسک کے ساتھ، آج کل ماسک ہوتے ہیں ان کے ساتھ پردہ کر سکتے ہیں، کمفرٹیبل رہتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ اصل جو روح ہے پردے کی وہ متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر منافقین، اور پیچھے آپ نے دیکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر دیا آپ کے لیے، اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ آپ کے سامنے اللہ کے حکم کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں؟ پھر کیسے آپ اسے، تو اپنے آپ کو مائل کریں۔ وہ خواتین جن کو پردہ کرنا مشکل لگتا ہے، جنہوں نے ساری زندگی نہیں کیا، اب انہیں مشکل لگتا ہے، تو اپنے آپ کو مائل کریں، اپنے آپ کو شوق دلائیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، جب آپ دوسروں کو تبلیغ کرتے ہیں، دوسروں کو دین کا پیغام پہنچاتے ہیں، تو پھر ان کو، ایسی خواتین جو پردہ نہیں کرتی، تو ان کو اس حکم سے شروع نہ کریں پردہ کرنے، ان کو ان کے دل میں پہلے اللہ کی محبت پیدا کریں، ان کے دل میں پہلے
احساس ذمہ داری پیدا کریں، تو جب ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، جب انہیں مومن اور مسلم ہونے کا مطلب آ جائے گا، تو پھر وہ پردے کے احکامات پڑھیں گی تو خود بخود وہ پردہ کرنے لگیں گی انشاءاللہ۔ لیکن جب ہم چھوٹتے ہی ایسی بہنوں کو جو پردہ نہیں کرتی ہیں یا ماڈرن ہیں بہت زیادہ، اور انہیں نماز بھی نہیں آتی ہے اور انہوں نے قرآن بھی کبھی نہیں پڑھا، اور ہم انہیں جو ہے وہ پردے کی تلقین کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ offend ہو جاتی ہیں اور وہ بھاگ جاتے ہیں آپ سے، دور رہنا شروع کرتے ہیں، آپ کو دیکھ کے راستہ بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب تبلیغ کی حکمت ہوتی ہے اور وہ ہمیں آنی چاہیے۔ آپ کو میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو مائل کریں اور شوق دلائیں، کیونکہ آپ وہ لوگ ہیں، جتنے مجھے نام اس وقت نظر آ رہے ہیں، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ پڑھ چکے ہیں، جن کو سمجھ ہے، یا جنہوں نے ابھی تک قرآن کا ایک بڑا حصہ پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے، یا جو کم از کم سورہ بقرہ ہی پڑھ چکے ہیں، تو ان کے اندر یہ احساس ذمہ داری کہ اللہ کا حکم آ گیا اور میں نے اس کو ماننا ہے، یہ نسبتاً ان کی نسبت جنہوں نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں ہے اسٹرانگ ہے، اور اب ان سے اس چیز کی توقع کی جا سکتی ہے کہ اب وہ جو احکامات ان کے سامنے آ رہے ہیں وہ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اور یاد رکھیے، لوگوں سے نہ ڈریں کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ ساری زندگی تو کیا نہیں اور اب یہ پردہ کرنا شروع کر دیا، تو لوگوں سے نہ ڈریں، اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کا حکم مانا جائے اور اس سے ڈرا جائے۔ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے، اور وہ جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں، یعنی ہر اڑتی ہوئی بات کو پھیلا دینا، فلاں قبیلہ حملے کی تیاری کر رہا ہے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، تو ایسے لوگ جو ہیں اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے آپ کو اٹھا کھڑا کریں گے، یعنی منافقین کے خلاف۔ اور پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے آپ کے ساتھ رہ سکیں گے، ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے ایسے لوگوں کے معاملے میں جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، جو لوگ مسلم معاشروں میں خرابی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کی ہمتیں توڑنا چاہتے ہیں۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا سورہ نور میں، جو مسلم معاشرے میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ پھر مومنوں کی حفاظت کرتے ہیں ایسے شر پسند عناصر سے۔ ہم کوشش تو کریں کہ ہم اللہ کے حکم کو مانیں، اس کی پابندی کریں، اس کے بعد اللہ خود ہی لوگوں کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ کب تک کوئی آپ کو نوٹ کرے گا؟ آپ یقین کریں یہ محض کچھ وقت کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد لوگ بھول بھال جاتے ہیں، لیکن ہم محض چند لوگوں کے چند منہ کی چند باتوں کی وجہ سے اپنی زندگی میں اللہ کی فرما برداری اختیار نہیں کر پاتے۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں قیامت کی گھڑی کب آئے گی، کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو۔ بہرحال یہ امر یقینی ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔ جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے اے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں سیدھے رستے سے ہٹا دیا، اے اللہ ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر۔ اس وقت جو یہ کہنا کہ ہم نے تو اپنے بڑوں کی بات مانی تھی، ہم نے تو اپنے سرداروں کے پیچھے چلے تھے، جو ہمارا پولیٹیکل لیڈر یا ہمارا کوئی ریلیجس لیڈر یا جو بھی معاشرے کے اندر تھا، ہم تو بس آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑے تھے، ہم تو ایلیٹ کلاس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، جو وہ کر رہے تھے ہم نے بھی انہی رسموں کو اپنا لیا اور ہم نے اپنی خوشیوں کو اسی کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کی۔ نہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، یہ ایسی ایسی رسمیں ایجاد کرتے ہیں ایلیٹ کلاس جو ہوتی ہے، اور پھر وہ میڈیا کے تھرو پھیلتی ہے ڈراموں کے ذریعے عام لوگوں میں، اور پھر وہ ان رسموں کو پورا کرنے میں بھول جاتے ہیں کہ اللہ بھی کوئی ہے۔ وہ بس یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ماڈرنزم ہے، یہ ترقی ہے اور یہی خوشی کا اظہار ہے، اللہ ہم پہ رحم کرے۔ تو ان کے پیچھے لگ کے اللہ کوئی نافرمانیاں کر کے قیامت کے دن جہنم میں جو چیخ و پکار کرنی ہے کہ ان کو دگنا عذاب دے، تو کیوں نہ دنیا میں انسان باز آ جائے، دنیا میں ہی اپنے آپ کو سدھار لے اور آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہ چلیں، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہ چلیں کہ کوئی آپ کو جہاں لگاتا ہے آپ وہی کرنا شروع کر دیں۔